کہ معراج کے اندر دودھ پینے کے بعد فَأَخَذَ بِيَدَيْ فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، جو گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہم کہ براق ہی آسمان پہ لے کے گیا. نہیں، براق آسمان پہ نہیں لے کے گیا. براق بیت اللہ الحرام سے سواری آسمانی ہے، سواری عظیم تر ہے. سواری نے شوہی کی، سواری نے تھوڑی سی شوہ پنا دکھایا. جبریل امین نے کہا اس سے بہتر سوار قیامت تک تجھے میسر نہیں آنا. اس کی شوہی بند ہو گئی. لیکن یہ سفر سارا کہاں تک تھا؟ مسجد اقصیٰ تک. پھر حدیث کے جو الفاظ ہیں اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدَيْ، جبریل امین نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا. فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. پھر جو معراج کا باقی سفر ہوا جبریل امین کی رفاقت میں ہوا. جبریل امین کی جو رفتار ہے وہ براق سے بھی تیز. آپ ان کی رفتار کے بارے میں یہاں تک جانتے ہیں، جبریل امین ایک سیکنڈ کے ہزار میں اور سینکڑوں حصے، ابھی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، اللہ کی مخلوق اس قدر تیز رفتار ہے. جو سائنس کا طالب علم ہے وہ جانتا ہے زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. آسمان کو چھوڑیے سورج کا، سورج سے بڑے ارب گنا ستاروں کا یہ فاصلہ لائٹ ایئرز میں میئر ہوتا ہے. اس کی پیمائش لائٹ ایئرز سے میئر کی جاتی ہے کہ ایک سال میں روشنی جتنا سفر کرتی ہے. یہ لاکھوں اربوں نوری سال کا فاصلہ جبریل امین کئی سیکنڈ میں طے کر لیتے ہیں. اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ یوسف کو جب دکا پڑا نا کنویں میں دینے کے لیے تو جبریل امین ساتوں آسمان کے اوپر تھے. اللہ نے کہا یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین پہ نہیں لگنے چاہیے. جبریل کا پر ان کے پاؤں کے نیچے آ گیا. اتنی تیز رفتار مخلوق ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ کی مخلوقات ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں کہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شہر کے حیات سے قریب نہیں ہے. یہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم سفر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. دیگر روایات بھی ہیں لیکن میں ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ یہ واقعہ لمبا سے لمبا ہوتا چلا جائے گا. سیڑھیوں کا ذکر بھی موجود ہے کہ جب آسمان کے قریب آئے وغیرہ. مختصر یہ کہ جبریل امین پل بھر میں رسول اللہ کو لے کے پہلے آسمان کے دروازے کے اوپر پہنچ گئے. اور یہاں پہ محدثین نے بڑے بڑے خوبصورت باب رقم کیے ہیں. جزوی طور پر جو کوئی بات آئے گی وہ میں آپ کو بتلاتا چلوں گا، لیکن جو بندہ یہ تفصیلات پڑھنا چاہے واقعہ معراج کا احادیث کی کتب میں ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل امین دروازہ کیوں کھٹکاتے ہیں اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. اور جب دروازہ کھٹکایا جاتا ہے آگے سے پوچھا جاتا ہے کون؟ جبریل امین جب اکیلے آمد و رفت کرتے ہیں تو دروازوں کو نہیں کھٹکاتے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان استقبال کروانا مقصود ہے. ان کی آمد کے اوپر ان کی زندگی کے اندر ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے اور آپ کو ان کا مقام سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں ہیں. دروازہ کھٹکایا جاتا ہے. کون آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. کیا ان کو دعوت دی گئی ہے؟ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں، جبریل کہتے ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے، ان کو بلایا گیا ہے. کیا الفاظ ہیں؟ مرحبا بہ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. اللہ کی قسم کوئی عربی لغت کو جاننے والا یہاں پہ بیٹھا ہو اس کو پتہ ہے اس جملے کا جو لطف ہے وہ اردو زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا. پہلے کہا جا رہا ہے مرحبا بہ، ہم دیدہ و دل فراش راہ اہلاً و سہلاً مرحبا کرتے ہیں. جو آنے والا آیا ہے اس کے لیے ہم دروازوں کو کھولتے ہیں، اس کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. اگلا جو جملہ ہے نا وہ کیا ہے؟ وَلَنِعْمَ الْمُجِيءُ جَاءَ. کتنا ہی عمدہ ہے آنے والا، کتنا ہی عمدہ ہے آنے والا اور کتنی ہی عمدہ جگہ پہ آیا ہے. یہ اعزاز بتائیے نبیوں میں کس کو ملا کہ رسول اللہ کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ پہلے آسمان کے دروازے کے اوپر لے جایا گیا اور آگے سے استقبال ہو رہا ہے والا نعم المجیء جاء. بہترین آنے والا، عمدہ آنے والا، بہترین جگہ پہ تشریف لے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، عمدہ اور شاندار استقبال کیا گیا. کیا دیکھا؟ پہلے ہی آسمان پر، ابھی نیچے
انبیاء کو نماز پڑھا کے آئے، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے. یہاں پہ بھی محدثین نے باب باندھے کہ ہر آسمان پہ پھر ایک نبی سے ملاقات کیوں کروائی گئی. یہاں پہ بھی بہت سے مسائل جو دقیق اور لطیف نوعیت کے آپ نے سمجھنے. عام آدمی بھی دنیا سے چلا جائے مسلمان، اس کی برزخ بھی عمدہ ہوتی ہے. نیک بندے کی برزخ اللہ تعالیٰ عمدہ رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک ایک برزخ ہے. نیک آدمی کی اچھی ہوتی ہے، اس سے نیک آدمی کی اس سے اچھی ہوتی ہے، اس سے نیک آدمی کی اس سے اچھی ہوتی ہے، صدقہ کرنے والے کی اور اچھی ہوتی ہے، انفاق کرنے والے کی اور اچھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایک مقام شہادت کا آ جاتا ہے. شہید کی برزخ کی زندگی اللہ کہتا ہے میں ایسی عمدہ دوں گا، خون کا قطرہ زمین پہ گرا، پرندے کے کالم میں جنت میں ہی آ جا، چل داخل ہو جا، اتنی عمدہ. اب بتائیے اس حدیث سے، ان حدیث سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں اتارا گیا. گویا انبیاء کی جو برزخی زندگی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ. شہیدوں کی برزخی زندگی جنت میں. اور ان حدیث کے ظواہر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کی جو برزخی زندگی ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے. پہلے آسمان پہ آدم سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے نیک بیٹے، میں تجھے مرحبا کہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سفر ہمراہی میں وہی ہیں، آپ ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، مشاورت بھی کر رہے ہیں. یہ سارا سفر معراج جبریل امین کے ساتھ اسپیشل مشاورت کا سفر بھی ہے. محدثین نے یہ بھی باب لکھے. رسول اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آدم دائیں دیکھتے ہیں اور بائیں دیکھتے ہیں. دائیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں اور ان کے چہرے سے خوشی ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. اور بائیں دیکھتے ہیں اچانک غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جھلملانا شروع کر دیتے ہیں. میں جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے کہا یہ آپ سب کے والد ہیں، آپ سب انہی کی اولاد ہیں. میں اور آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے انسانوں کو یہ شرف اور اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے کہ ہم سب ایک نبی کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. آدم کی اولاد ہیں. آدم اللہ کے رسول اور پیغمبر اور نبی ہیں. ان سب کی ہم اولاد ہیں، لیکن ہم نے اولاد آدم ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کی قسم نبی اور پیغمبر کی بندہ اولاد ہو، آدم کی بندہ اولاد ہو اور اللہ کی نافرمانی کرے. اس عظیم الشان باپ کا اپنی اولاد کے بارے میں جذبہ دیکھیے. جبریل امین کہتے ہیں یہ جب دائیں دیکھتے ہیں نا اپنی اولاد میں سے جنتی لوگوں کو دیکھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں میری اولاد اتنی بڑی تعداد میں جنت میں ہے. اور پھر جب الٹے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو جہنم میں جلتا دیکھتے ہیں تو دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ